معاشرے میں ہم دیکھیں کہ بچے پہ کون سی چیز زیادہ اثر کرتی ہے تو صرف 4 میم لے لیں، انہی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیسے وہ اثر ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلا میم جو ہے اس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ ماں بنتی ہے. ہماری بہنیں، ان بچوں کی مائیں یہاں تشریف فرما ہے. موقع کی مناسبت سے میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت پہ سب سے زیادہ دھیان دیں. یہ ٹائم انتہائی قیمتی ہے آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے. ہماری کاوشیں تبھی پر اثر ہوں گی جب آپ بھی ساتھ ہمارا دیں گی اور ان بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں گی. کچھ ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں کہ میں ماں ہوں، باپ یہاں نہیں ہے، میری اس نے سننی کوئی نہیں ہے، میں کیسے تربیت کروں، باپ دوسرے ملک میں جاب کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات کروں کہ ایسے ایکسکیوزز نہیں چلتے. آپ قرآن سے واقعہ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کیسے حکم خداوندی کی وجہ سے وہ حضرت اماں ہاجرہ، بھائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ انتہائی چھوٹے سے تو ویرانے میں بے آب و گیا ویرانے میں چھوڑ آئے جہاں پانی بھی نہیں تھا. تو وہاں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش، ان کی تربیت کیا ان کے باپ نے کی؟ نہیں. کس نے تربیت کی؟ ان کی ماں نے کی. اور کیسی تربیت کی؟ ایسی تربیت کی کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم اپنی سب سے قیمتی جو چیز ہے اسے قربان کرو، تو بیٹا وہی جس کی تربیت میں اس کے باپ کا کردار کم تھا اور اس کی ماں کا کردار زیادہ تھا، وہ سر تسلیم خم ہو گیا کہ ابا حضور میری گردن کاٹ دیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ تربیت کس کی تربیت کا اعجاز تھا؟ یہ ماں کی تربیت کا اعجاز تھا. بچوں کی تربیت میں آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، آپ کی مدد، نصرت اور اعانت ہمیں چاہیے. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے ان بچوں کی قسمت کو بدلنے کی. دوسرے میم سے جو بچے کی تربیت میں کردار ادا کرتا ہے وہ معلم ہے، اساتذہ کرام ہیں. دوسرا رول ان کا ہے کہ کیسے وہ بچے کو گروم کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک علاقے میں ایک بہت بڑا افسر آ گیا اور اسے پتہ چلا کہ اسی علاقے میں میرے استاد محترم بھی رہتے ہیں. تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضور آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، میں بڑا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. تو استاد صاحب نے کہا کہ کس بات کا شکریہ ادا کرنے آیا؟ تو کہتا ہے کہ حضور ایک طالب علمی کے زمانے میں ایک گھڑی چوری ہوئی تھی کلاس میں، وہ گھڑی میں نے چرائی تھی اور آپ نے میری اس سے نفس کا خیال رکھتے ہوئے کہا تھا، کلاس میں بچوں سے تلاشی لی کہ سب آنکھیں بند کر لیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے کہ کس کے بیگ سے یہ گھڑی نکلی ہے. وہ جو اس سے نفس کا آپ نے میرا خیال رکھا تھا اس نے میرے دل پر اثر کیا تھا. تو استاد کی نظر میں جب اجنبیت سی نظر آئی تو شاگرد نے کہا کہ استاد محترم آپ مجھے پہچان نہیں رہے؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں نے صرف تمام بچوں کو آنکھیں بند نہیں کروائی ہوئی تھی، میں نے اپنی آنکھیں بھی بند کی ہوئی تھی. اس سے ایک واقعے سے اس بچے کی زندگی سدھر گئی. سامعین اکرام، استاد چاہے تو بچے کو زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے. اتنا اہم کردار ہے بچے کی تربیت میں ایک استاد کا. تیسرے میم کی بات کریں، ماں اور معلم کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہمارا میڈیا آتا ہے. آج ہر بچے نے سیل فون اٹھائے ہوئے ہاتھ میں، کیا دیکھ رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیا اثر لے رہا ہے ہمیں نہیں پتا، کیا سیکھ رہا ہے کیا ہم نے اس پہ نظر رکھی ہے کبھی؟ ہمارا میڈیا کیا سکھا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. میڈیا کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت کم. پڑوسی ملک کا ایک ایڈ دیکھیں تو ایک روڈ بلاکڈ ہے، روڈ کے اوپر ایک درخت گرا ہوا ہے آندھی کی وجہ سے. ایک اشتہار ٹی وی پہ چلتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں.
تو ایک معذور سا بچہ, گاڑیاں کھڑی ہیں ساری, اور اس میں ایک گاڑی وزیر صاحب کی ہے, انہوں نے بھی کہیں جانا ہے, وہ بھی کھڑی ہے کہ کوئی اٹھے درخت ہٹائے تو ہم رستہ کھولے تو ہم بھی جائیں, سارے ویٹ کر رہے ہیں. تو ایک معذور سا بچہ بس سے اترتا ہے, اسکول بس ہے, بیگ سائیڈ پہ رکھتا ہے, آہستہ آہستہ جا کے اس درخت کو دھکا لگانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے سارا مجمع, سارا اکٹھ, ٹریفک جام کہ ایک معذور بچہ یار کوشش کر رہا ہے, تو ساتھ دوسرے بچے بھی آ جاتے ہیں, منسٹر صاحب بھی اتر آتے ہیں, باقی گاڑیوں کے لوگ بھی اتر آتے ہیں, سب اس درخت کو دھکا دیتے ہیں تو رستہ کھل جاتا ہے. اس طرح کے ایڈز بنا کے وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کیسے مشکلات کا حل نکالنا ہے. اور ایک ہمارا میڈیا ہے کہ جس میں بس وہ ایڈ چل رہا ہوتا ہے, ترنگ ہی ترنگ ہے اور پتہ نہیں کون سا رنگ ہے, کوئی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی. تو میڈیا کو بھی جو رول ہے اس کا, اس سے بچوں کو بچانا ہے اور ان پہ نظر رکھتی ہے کہ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں. چوتھا میم جو سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے بچے پہ, وہ اس کا ماحول ہے, اس کا معاشرہ ہے کہ کیسے پرسر ہوتا ہے اس میں. ہم سب نے سنا ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. انسان کو جانچنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیں کہ کیسے ہیں, آپ کو اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کی شخصیت رکھتا ہے. دیکھیں اچار ہے نا, ہماری بہنیں یہاں تشریف فرمائیں, آپ اچار بھی ڈالتی ہوں گی, مربع بھی بناتی ہوں گی. گاجر کے ٹکڑے کو اگر شیرے میں ڈال کے رکھ دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ مربع بن جاتا ہے گاجر کا. اور اگر اسی گاجر کے ٹکڑے کو آپ مسالے لگا کے, مرچی لگا کے تیل میں ڈال دیں تو کیا بنے گا؟ اچار بن جائے گا. تھی تو گاجر ہی نا, اس کے ماحول نے اسے بدلا دیا, اس کے ماحول نے اسے مٹھاس بھی دی, اس کے ماحول نے اسے کڑوا اور کسیلا بھی بنا دیا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ معاشرہ جو ہوتا ہے, جو ماحول ہوتا ہے, وہ بچے پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بچے کو کس رخ پہ, کس انداز میں بدلنا ہے. تو معاشرے میں مثبت سوسائٹیز جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کی اجازت دیں, بچوں کو بے لگام نہ چھوڑ دیں. سامعین کرام, ان 4 میم کا خیال رکھا جائے تو اللہ رب العزت کا فضل ساتھ رہے تو بچے کی تربیت جو ہوتی ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے. سامعین کرام, اس ادارے کا ایک قرض ہے مجھ پر, میں خود کو اس ادارے کا مقروض سمجھتا ہوں. یہی قرض اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے, ورنہ میں جس سکول میں پچھلے 10 سال سے تھا, بحمدللہ تعالی ویل سیٹلڈ تھا, وہاں پہ ایکسپوجر زیادہ تھا, دوستی بھی بنی ہوئی تھی, سب کچھ تھا, مقام و مرتبہ بھی تھا. لیکن دوستوں نے کہا کہ اس ادارے نے جو آپ کو گروم کیا ہے, جو بنیاد بنائی ہے, اس ادارے کا حق ہے, آج اس ادارے کا حق ہے کہ آپ آئیں اور اپنی تمام تر توانائیاں, کوششیں اس ادارے پہ آپ قربان کریں. اور میں جب تک یہاں پہ ہوں انشاءاللہ العزیز اپنے تائیں بھرپور کوشش کروں گا کہ یہ قرض چکا سکوں, اور یہاں سے جب بھی جاؤں میرا زمین مطمئن ہو اور میں سرخرو ہو کے جاؤں کہ ہاں میں جتنا ٹائم اس ادارے میں رہا ہوں میں نے اپنا کردار بھرپور ادا کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور آپ کا ساتھ مجھے چاہیے ہوگا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست قسم کی بلڈنگ ہے, یہاں پہ بہترین قسم کی پلانٹیشن ہوئی ہے. سٹاف کو دیکھ لیں, صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ میری ٹیم ہے, آنیسٹلی سپیکنگ کھلم کھلا بات کر رہا ہوں, فرینکلی سپیکنگ بڑا زبردست قسم کا ویل بیلنسڈ سٹاف ہے, زبردست قسم کا سٹاف ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں,
کہ جب تعلیم اور تجربہ آمنے سامنے آ جائیں تو ہمیشہ تجربہ سیکھ جاتا ہے. ایک دفعہ جب نیوکلیر پاور پلانٹ یہاں بن رہا تھا تو ایک مشکل پیش آئی کہ ایک پلیٹ کو مخصوص آر پی ایم پہ گھمانا تھا. کتنے ہزار دفعہ اس نے 1 منٹ میں گھومنا تھا. تو جب بھی آپ پلیٹ بناتے یورینیم کو افزودہ کرنا شروع کرتے, پیوریفائی کرنا شروع کرتے, وہ پھر پلیٹ ٹوٹ جاتی. پھر مخصوص سپیڈ پہ اسے گھماتے, پھر ٹوٹ جاتی. فارمولہ انہوں نے دیکھا, فارمولہ ٹھیک ہے, اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ایسے ہی ہم مولائے سارا تیار کر رہے ہیں, لیکن پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے. سارے سائنسدان بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھ کے سر جوڑ کر کے اس کا کیا حل ہے, کیا کریں اس کا, کیسے یہ پلیٹ جو ہے ایک مخصوص آر پی ایم پہ گھومے بھی اور ٹوٹے بھی نہ. تو بیچ میں ایک سائنسدان جو تھا, جب کوئی چارہ نہ چلا تو اس نے کہا کہ حضور اگر اجازت دے تو فلاں جگہ پہ ایک فاؤنڈری ہے, بٹی ہے, وہاں پہ لوہے پگلانے والا ایک لوہار ہے, اگر اجازت دیں تو میں اسے لے آؤں. تو باقی سائنسدان بڑے ہنسے کہ حضرت اتنی ڈگریاں ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں, ہم سے کچھ نہیں بنا, آپ اسے بلائیں گے تو وہ کیا کر لے گا. اسے کہا نہیں, ایک موقع دے دیں, میں اسے لے کے آتا ہوں. جب اسے بلایا گیا, گاڑی گئی, باقاعدہ وہ کام میں مصروف تھا, کام چھڑوا کے ساتھ لے آئے سارے, اور اس سے کہا کہ آئیں جی دیکھیں ہمارا یہ کام نہیں چل رہا. تو جب وہ آیا اس نے کرسی رکھی, بیٹھ کے اسے کہا میرے سامنے بنائیں نا ذرا پلیٹ. جب پلیٹ بنائی اسے کہا چلائی تو ٹوٹ گئی. اس کا ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جو سانچہ بنایا ہوا ہے اس میں 3 مرحلوں میں میٹیریل آپ پگھلا کے ڈالتے ہیں. تو 3 مرحلوں میں ڈالنے کی وجہ سے فارمولہ تو آپ کا ٹھیک ہے, لیکن وہ جوڑ نہیں بن رہا. جیسے لنٹر ڈالے نا, گیپ کر دیں تو کیا ہوتا ہے, وہ جوڑ سا بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے سانچہ بڑا ہے, 3 سٹیپس میں آپ ڈال رہے ہیں, ایک ہی سٹیپ میں ڈالیں انشاءاللہ العزیز پھر کام ہمارا چل جائے گا. ایک ہی سٹیپ میں زیادہ مال تیار کر کے اس فرمے میں ڈالا جب گیا تو اس کو دوبارہ چلایا گیا مخصوص آر پی ایم پہ, وہ پلیٹ نہ ٹوٹی. تو سب حیران رہ گئے. دیکھیں کیا ان سائنسدانوں کے پاس علم کم تھا؟ بہت زیادہ تھا. کون سی چیز کم تھی؟ تجربہ کم تھا. ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا جتنا اس لاہور کا ایکسپیرینس تھا, اس بھٹی والے کا ایکسپیرینس تھا. یہاں میرا جو سٹاف ہے بحمدللہ تعالی, ان کے پاس تعلیم بھی ہے اور تجربہ بھی ہے, ویل ایکسپیرینسڈ ہے, ویل ٹرینڈ ہے. ضرورت ایک بندے کی تھی جو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے, کندھے کے ساتھ کندھا ملائے اور چلے. سب سے بڑی خوبی اسٹاف کی یہ ہے, یہ مولڈ ہو جاتے ہیں سارے, جس طرف تحریک دیں اسی طرف چل پڑتے ہیں. تجربہ یہ رکھتے ہیں, تعلیم مجھ سے اچھی رکھتے ہیں, مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کے میرے ساتھ جو قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس ادارے کی کامیابی مجھے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز. آپ لوگ جو وقت نکال کے آئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. علم کی قدر باشعور لوگ جانتے ہیں. آپ کے بہت سے کام تھے, جیسے کہ میڈم نے کہا کہ بہت سے خواتین جو ہیں اسپیشلی ان کے تو کام ختم ہی نہیں ہوتے. تو اتنے سارے کام ہمارے بھائی آئے ہیں, بہت مصروفیت, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب علم تھا اور اس نے شاگرد سے کہا کہ علم بڑی چیز ہے, علم بڑی قیمتی چیز ہے, علم بڑی قیمتی چیز ہے. تو شاگرد نے کہا ٹھیک ہے جی, قیمتی چیز ہے, آزما لیتے ہیں. اس کا جوتا ٹوٹ گیا, شاگرد ہوا تو وہ جوتا اٹھا کے موچی کے پاس چلا گیا. اس نے کہا موچی سر جی اس کو تھوڑا سا گانٹھ دیں. موچی نے جوتا گانٹھ کے دیا. اس نے کہا یہ لیں. تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں, تو میں اگر کوئی علم کی 2-4 باتیں آپ کو سمجھا دوں, کیونکہ علم بڑی قیمتی چیز ہے. تو اس موچی نے کہا کہ نہیں, اپنا علم پاس ہی رکھو, میں نے بچوں کو پیٹ پالنا ہے, مجھے پیسے دو. اسے پیسے دیے, چل پڑا, واپس آیا. اس نے کہا استاد محترم آپ تو کہتے تھے علم بڑی چیز ہے, علم بڑی قیمتی چیز ہے, علم بڑی قیمتی چیز ہے. موچی نے 2 ٹانکے نہیں لگا کے دی جوتے کو, 2 گانٹھیں نہیں لگا کے دی, تو یہ تو قیمتی نہیں. استاد محترم نے پھر اسے ایک موتی دیا کہ یہ لو, اسے لے جاؤ سبزی فروش کے پاس اور اسے سبزی لے آؤ. موتی اٹھایا, سبزی فروش کے پاس چلا گیا. اس نے کہا کہ سبزی فروش سے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ سبزی دے دے.
اسے سبزی فروش نے لیا، دیکھا، رکھا اور کہا ٹھیک ہے 2-4 ٹماٹر لے جاؤ، اس موتی کے 2-4 ٹماٹر لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، استاد صاحب نے کہا تھا کہ موتی دینا نہیں ہے، صرف میں نے اس کی مارکیٹ ویلیو چیک کرنی تھی، تو بس ٹھیک ہے آپ مجھے موتی واپس کر دیں، مجھے ٹماٹر نہیں چاہیے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس موتی کا آپ کتنے دے رہے ہیں، 2-4 ٹماٹر دے رہے ہیں۔ واپس آ گیا، اس نے کہا استاد محترم یہ جو موتی ہے نا اس کی قیمت تو چند ٹماٹر لگی ہے۔ پھر استاد نے کہا کہ یہی موتی لے جاؤ ایک سنار کے پاس صرافہ بازار میں اور وہاں جا کے صراف کو دکھاؤ۔ وہ جب موتی لے کے صراف کے پاس گیا، اس نے وہ موتی دیکھا، وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تمہارے پاس یہ موتی کہاں سے آ گیا ہے، کہاں سے لے کے آئے ہو موتی؟ اگر میں اپنی دکان کا سارا سونا تمہیں دے دوں، حتیٰ کہ دکان ہی تمہیں دے دوں، تو پھر بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ تو واپس آیا، استاد محترم سے کہا استاد وہ تو پوری دکان دینے پہ تل گیا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک بندے کے پاس گیا، اسے کہا 4 ٹماٹر لے جاؤ، دوسرے کہا کہ پوری دکان بھی دے دوں، پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ علم کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں، علم کی قدر شعور رکھنے والے لوگ جانتے ہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس گاؤں کے باشعور لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ نے اپنا وقت اپنے بچوں کے لیے نکالا ہے۔ آپ کا آنا اللہ پاک مبارک کرے اور آپ کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ سامعین مکرم، میں جب یہاں آیا چند ماہ پہلے، میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ میرا اپنا بیٹا جو اس سکول پہ نہیں پڑھتا، بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے یہ موضوع مجھے چھیڑنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے بغیر بھی میری بات مکمل ہو سکتی تھی، اس کے بغیر بھی ہمارے بچوں نے جو کانفیڈنس شو کیا ہے اس سے آپ پرباش تھے، لیکن ایک غلط فہمی میں کلیئر کرتا جاؤں، یہ اپنی میں ڈیوٹی سمجھتا ہوں، فرض سمجھتا ہوں، اور یہ بددیانتی سمجھتا ہوں اگر میں یہ بات کلیریفائی کر کے یہاں سے اتر جاؤں۔ میں آپ سب کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرا بیٹا آ جائے یہاں کی 1 کلاس کے ساتھ کمپیٹ کرے تو وہ ہار جائے گا۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے، میری غیر حاضری میں بیٹا بھیج دوں گا، کوئی آ کے ٹیسٹ لے لے، میری اس بیٹے کا اس کلاس 1 کے ساتھ کوئی ٹیسٹ لے لے، میرا بیٹا کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ میں بھی ٹیچر ہوں، میری وائف بھی ٹیچر ہے، ایک نجی سکول میں بچہ ڈالا ہوا، پھر کیوں ڈالا ہوا؟ جب یہاں میں آیا نا تو میں نے کوشش کی، جب دیکھا یہاں کلاسز وزٹ کی، اساتذہ اکرام تدریس میں مگن ہوتے ہیں تو میں کلاسز ساتھ ساتھ وزٹ کر رہا ہوتا ہوں، ان سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ حضور میں آ جاؤں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں، جا کے کبھی گروپ ٹیچنگ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، گروپ کی صورت میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی میں پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، کبھی دوسرے استاد صاحب پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے آبزرو کیا، دیکھا کہ یہاں پہ جو پڑھانے کی ٹیکنیکس ہیں وہ تجربے والی بات میں نے کی ہے نا، وہ ایسے نہیں کی، جانچ کے پرکھ کے اور دیکھ کے کی ہے۔ میں نے کہا یہ تو آگے جا رہے ہیں، میرا بیٹا تو میں سمجھتا ہوں ضائع ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اسے لے آؤں، اسے میں لے کے آیا۔ پہلا یہ دوسرا دن تھا، میں کلاس میں گیا، واپس آیا تو وہ آفس میں میری چیئر پہ بیٹھا ہوا اسے گول گول گھما رہا تھا۔ واپس آئے، وہ کہتا ہے پاپا میں سر بن گیا ہوں۔ میں کہا اچھا؟ میں نے کہا کلاس میں بیٹھو، کوئی نہیں، جہاں میں جاؤں جس کلاس میں جاؤں پیچھے آ کے میرے کندھے پہ چڑھ جائے۔ میں نے کہا نہیں۔ 2-3 دن میں اسے لے گیا، 2-3 دن اس نے مجھے ڈسٹرب کیا، جو میری روٹین تھی اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ پھر میں نے رات کو غور کیا ہے، آنکھیں بند کی ہیں، میں نے کہا اب 2 چیزیں، یا ایک اپنا بیٹا محمد شہید یا 130 محمد شہید، کون سی چیز آگے ہے؟ کیا میں اپنے بیٹے کو لے آؤں
इन 130 का सत्यानाश करने के लिए। ना मुझे पढ़ाने देगा ना खुद पढ़ेगा। वो जो लाट के मामले हैं वो सारा दिन वही होते रहेंगे। तो फिर मेरे ज़मीर ने कहा कि नहीं, जो कसर है वो घर पे निकाल लो, एक्स्ट्रा कोशिश कर लो, इन 130 मोहम्मद शहीद का नुकसान नहीं होने देना इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिस दिन उसे समझ आ गई कि ये मेरे पापा और मैं इनका बेटा, इसके अलावा ये मेरे उस्ताद में और इनका शागिर्द भी हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी दिन मैं उसे स्कूल में लेके आऊंगा। मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन उसके सेंसेस काम करना शुरू कर दे, जिस दिन उसके हवास काम करना शुरू कर दे, जिस दिन उसे समझ आ जाए, जिस दिन उसे एटिकेट्स आ जाएं, जिस दिन उसे मैनर्स आ जाएं, जिस दिन वो ये बात समझ गया कि मैं एक शागिर्द हूं और ये सामने जो खड़ा है मेरा उस्ताद है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी दिन मैं उस बेटे को यहां स्कूल लेके आऊंगा, क्योंकि वो भी मेरा बेटा है। ज्यादा नुकसान उसका भी मुझे गवारा है, मैं उसे लेके आऊंगा यहां पे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप हमारा साथ दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहलत दी, उसने जिंदगी दी, महकमे ने साथ दिया, गवर्नमेंट ने यहां मेरा स्टेज जो है वो उसको लंबा किया। हम मुलाजिम लोग हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आपका साथ रहा, अल्लाह का करम रहा, गवर्नमेंट की पॉलिसी रही, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन बच्चों का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कर समझ के संवारने की कोशिश करूंगा, अपने स्टाफ की मामनत, मदद और नुसरत से इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो एडमिशन हमारे बड़े हैं मैं उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूं। कम अज कम हमारे 15 से 20 जो तालिब इल्म है, साल भी नहीं था, सीजन भी नहीं था एडमिशन का, फिर भी हमारे पास आए हैं। आपके इस एतमाद का मैं इंतहाई ज्यादा शुक्रगुजार हूं। इसी तरह का एतमाद हमें फरवरी में चाहिए। देखें, बच्चे में सिर्फ और सिर्फ तालीम नहीं सब कुछ होता, तरबियत बहुत बड़ी चीज होती है। आज का प्रोग्राम आपका वक्त लिया, हमने आपको बिठाया है, आपको बुलाया है, आपको तकलीफ दी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तरबियत के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करूं और कुछ हमारी जो काविश है इसको भी आपको दिखाऊं कि हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को स्टेज पे लाएं और ऑडियंस को फेस करना सिखाएं उन्हें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो एतमाद है। अगर बच्चों में एतमाद आ जाए, पब्लिक को फेस करना आ जाए, सबका सामना करना आ जाए, तो फिर कामयाबी ही कामयाबी है। फिर कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत बच्चों को नहीं रोक सकती। आज क्या आप बच्चों की इस कारकर्दगी से मुतमिन हैं? अगर मुतमिन हो तो इन बच्चों के लिए बहुत सी क्लैपिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल। स्टाफ की फिर बात करूंगा आखिर में। बड़ा जबरदस्त किस्म की मोटिवेशन है इनकी पढ़ाई की तरफ। यकीन करें, समर कैंप लगाया गया, लेकिन पेरेंट्स ने बच्चे नहीं भेजे। सैटरडे हमारा जो होता है वो टोटली ऑफ होता है। दूसरा सैटरडे जो होता है अल्टरनेट सेट, उसमें ये होता है कि सिर्फ स्टाफ आता है, बच्चे नहीं आते हफ्ते वाला दिन। लेकिन हम जिस हफ्ते को हम आते हैं उस हफ्ते को हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे रखने बैठने से, हाथ पे हाथ धरे रखने से हमने बेहतर समझा है कि हम बच्चों को भी बुला लें। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट हम बच्चों को हफ्ते वाले दिन भी बुला लेते हैं। और ये सब मेरी तरफ से इनिशिएटिव नहीं था, बल्कि मेरे आने से पहले की प्रैक्टिस चल रही थी। समर कैंप मैंने नहीं लगवाया, मेरे से पहले की ये प्रैक्टिस जारी थी। तो ये इंतहाई मोटिवेटेड किस्म का स्टाफ है, वेल एजुकेटेड स्टाफ है, वैरायटी है स्टाफ में, हर शोबे का बंदा यहाँ मौजूद है। जो स्कूल के में जो हमारी आंटी अतिया है और जो हमारे शाह साहब हैं, क्या बात है इनकी, स्कूल को वेल मेंटेन रखा हुआ है, स्टाफ अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं भी कर समझ के, चूंकि मैं इस इदारे का मकरूज हूँ, कोशिश करूंगा अपने, हमारे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका हामी नासर हो। आपका आना अल्लाह मुबारक करे और बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।